الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولعنة الله على أعدائهم الرافزين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر خیر الناس الا ان يكون نبي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ابا بکر معي في درجتي يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وعن أبي درداء رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي بين يدي أبي بكر قال لم تمشي أمام من هو خير منك إن أبا بكر خير من طلعت عليه الشمس وغربت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہیں، جو نہ مانے وہ زندیق ہیں۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بے دڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے ثلث لا دیا کسی نے نصف دھر دیا، اور عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ عزیزان محترم، مکرم معزز سامعین، گزشتہ چند جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر بات کی جا رہی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون صحابی رسول ہیں؟ تفصیل سے ہم نے گزشتہ جمعے، اس سے پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے حالات رکھے، تعارف رکھا، قرآن و سنت کی روشنی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا، آپ کا تعارف ہوا، اس زندگی کے اس حصے کا تذکرہ ہوا جو تذکرہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو زندگی کے وہ لمحات گزرے جو اسلام کے اظہار سے پہلے کے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کلمہ پڑھنے کے پہلے کے حالات پر آپ حضرات کے سامنے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے حالات، اور اسی طریقے پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا کیا خدمات کی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو کس طرح قربان کیا، کس طرح پیش کیا۔
ہم نے مکی دور کے کچھ واقعات، کچھ تذکرے آپ حضرات کے گوش و گزار کیے۔ عزیزان محترم، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، پہلے مسلمان کہلائے، جنہوں نے سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے چلے جب کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تابعداری کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنی جان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خطرات میں ڈالی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنا مال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا، اور یہ ریت سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 سال مکی دور کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قربانیاں دیں، قربانیاں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی۔ جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ضرورت پیش آتی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے، اگر تعاون کی ضرورت پیش آتی مال کے اعتبار سے تو اپنا مال پیش کرتے، اگر ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت پیش آتی تو ساتھ کھڑے ہوتے، اگر کسی موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی ضرورت پیش آتی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کرتے۔ غرض اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، اپنا مال، اپنی جوانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کی۔ اور ہم نے گزشتہ جمعے تفصیل سے بتایا تھا کہ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر سب کچھ قربان کیا، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پر کلمہ پڑھنے والوں پر بھی اپنا سب کچھ قربان کیا۔ 13 سال تک یہ تکالیف برداشت کرتے رہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی، صحابہ اکرام بھی۔ تفصیلی حالات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی مدینہ منورہ کی ہجرت کے لیے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو اجازت دے دی کہ مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ کر مدینہ منورہ جانا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر الوداع کہہ کر مدینہ منورہ جانا شروع کیا۔ اسی دوران صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، اجازت طلب کی کہ مجھے بھی اجازت مل جائے کہ میں بھی مدینہ کی طرف چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا تھوڑا صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھی پیدا فرما دیں گے، آپ کا ساتھ کسی کو جوڑ دیں گے، اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کو اجازت دی جائے گی۔ صدیق اکبر کو روک دیا گیا، باقیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہی ہجرت کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے تیاریاں شروع کیں، 2 اونٹنیاں خریدیں اور ان کی خدمت شروع کر دی، ان کے لیے خادم رکھ لیے۔ دن گزرتے گئے، مشرکین مکہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑائی جائے۔
دن بدن جھگڑے بڑھ رہے ہیں، لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، معاملات بڑھ رہے ہیں، مسائل بڑھ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مشاورت بٹھائی، فیصلہ کیا، نتیجے پر پہنچے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے گا۔ یہ اپنے فیصلے مکمل کر کر اس کام کے لیے افراد کی تعیین کر کر یہ معاملات کی طرف چل دیے۔ ادھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا کہ یہ آپ کے لیے ساری کوششیں کر چکے ہیں، آپ پر حملہ آور ہوں گے، آپ کو شہید کیا جائے گا، لہذا آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ اب دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 2 سفر کیے۔ ایک سفر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معراج کے موقع پر ہوا، ایک سفر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہوا۔ ان دونوں سفروں کے لیے اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک ایک رفیق منتخب کیا۔ وہ سفر جو مکہ سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے 7 آسمان کی طرف معراج کا سفر تھا، اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھی جس کا انتخاب ہوا وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، وہ جو فرشتوں کے امام، ان کا انتخاب ہوا۔ انتخاب کر کر اللہ نے حضرت جبرائیل کو حضور کے گھر بھیجا۔ وہ حضور کو لینے کے لیے آئے کہ آئیے چلنا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، معراج کے سفر پہ جانا ہے۔ یہ دوسرا سفر جس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اجازت ملی گی، جس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا، اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی کا انتخاب ہوا، رفیق کے سفر کا انتخاب ہوا، دوست کا انتخاب ہوا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ صحابی تو اور بھی تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رفیق سفر، رفیق ہجرت جس کا انتخاب اللہ نے کیا وہ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور معراج کے واقعے میں اللہ نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حضور کے دروازے پر لینے کے لیے بھیج دیا، اور یہاں جب مدینہ منورہ ہجرت کی باری آئی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابو بکر صدیق کے گھر بھیج دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ابو بکر صدیق کے گھر بھیجا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں عام طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گھر آیا کرتے تھے صبح اور شام، ہر دن مکہ مکرمہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا، آپ صبح کے اوقات میں ہمارے یہاں آیا کرتے تھے، شام کے اوقات میں ہمارے یہاں آیا کرتے تھے۔ جس دن ہجرت کی اجازت ملی حضور علیہ الصلاۃ والسلام دوپہر کے اوقات میں آئے۔ صدیق اکبر کا دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر باہر آئے، پریشان ہو گئے کہ ضرور کوئی اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوگا، ضرور کوئی مسئلہ پیش آیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام معمولات سے ہٹ کر آج دوپہر کے وقت آئے ہیں۔ صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، آپ سے فرمانے لگے، آپ حکم کرتے غلام آپ کے دروازے پر حاضر ہوتا، آپ نے تکلیف کی، آپ تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صدیق اکبر فرمانے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ حکم کرتے ہم آپ کے دروازے پر آ جاتے، آپ آرڈر جاری کرتے ہم آپ کی طرف آ جاتے، آپ نے تکلیف کی، آپ چل کر آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ صدیق اکبر نے اپنی بیٹھک میں لے جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بٹھایا گیا۔ آج دنیا میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں،
ہر کسی کا اپنا کوئی نہ کوئی دوست ہے، آدمی اس کو اپنے ساتھ اپنی بیٹھک میں بٹھاتا ہے، اس کے گھر آتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ صدیق اکبر وہ ہیں جن کے گھر مہمان حضور خود آیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر وہ ہیں جن کے گھر مہمان بن کر حضور آیا کرتے تھے، دن میں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ حضور علیہ السلام روزانہ آیا کرتے تھے۔ آج صدیق کی خوش قسمتی ہے کہ حضور صدیق کے گھر آئے۔ آپ نے فرمایا راز کی باتیں کرنی ہیں، گھر میں خواتین ہیں، صدیق اکبر کی بیٹیاں حضرت اسماء حضرت عائشہ موجود ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بچے ہیں، جو آپ فرمائیں گے یہ آپ کی بات کو محفوظ رکھیں گے، یہ آپ پر قربان ہونے والے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان دلایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، تیاری کر لو، ہم نے روانہ ہونا ہے۔ صدیق اکبر کے گھر میں بچیوں کو تیاری کا آرڈر مل گیا، تیاری کا حکم دے دیا گیا کہ صدیق اکبر سفر پر روانہ ہوں گے، حضور علیہ السلام کے ساتھ جائیں گے۔ بچیوں نے تیاری شروع کر دی، بھئی سفر کے لیے کپڑے ساتھ ہوں گے، سفر کے لیے کھانا ساتھ ہوگا، ضرورت کی جو چیزیں اس وقت ایمرجنسی میں تیار ہو سکتی تھیں وہ تیار کر کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے توشہ باندھ کر ان کی بچیوں نے روانہ ہوتے وقت سیدنا صدیق اکبر اور حضور علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ تفصیل واقعہ اپنی جگہ پر، حضور علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو حضور علیہ السلام کے پاس مکہ والے امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت علی کو بلوایا، فرمایا یہ امانتیں فلاں فلاں کی ہیں، یہ لو اور میرے بستر پر آرام کرو، جیسے ہی صبح ہو یہ امانتیں دے کر مدینہ کی طرف نکل آنا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امانتیں علی کے حوالے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود حضور اللہ کی امانت ہیں۔ اللہ نے اپنی امانت کے لیے صدیق اکبر کا انتخاب کیا، اللہ نے اپنی امانت کے تحفظ کا انتخاب جب کیا تو صدیق اکبر کے حصے میں آیا کہ اللہ کی امانت کہیں محفوظ ہو سکتی ہے تو وہ صدیق اکبر کے ہاں محفوظ ہو سکتی ہے۔ صدیق اکبر حضور علیہ السلام دروازے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلے اور چلتے چلے گئے، چلتے چلتے پہاڑ کی طرف رخ کیا، چلنا شروع ہو گئے۔ وہ 5000 کی بلندی پر غار ثور ہے، حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر دو ہیں، چل رہے ہیں، چلتے چلتے غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر صبح ہوئی، لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم جن کو ڈھونڈ رہے تھے وہ تو مل نہیں رہے، کہاں ہیں؟ مکہ میں ہلچل مچ گئی کہ رات جو فیصلہ ہوا ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ شہید کیا جائے گا، اس کے لیے قافلہ تشکیل دے دیا، ہتھیار لے کر چلا گیا، گھر کا گھیراؤ کر دیا گیا، لیکن گھر میں حضور موجود نہیں ہے۔ تلاش شروع کر دی، گلیوں میں دیکھا، علاقے میں دیکھا، کہیں حضور نہ ملے۔ ابو جہل چلتے چلتے کہاں گیا؟ صدیق اکبر کے دروازے پر، کہ حضور علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہو تو صدیق کو ڈھونڈ لو، حضور خود مل جائیں گے۔ تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے صدیق اکبر کے دروازے پر گئے، دروازے پر دستک دی، بچی باہر آئی، گھر سے دروازہ کھولا۔ ابو جہل غصے میں تھا، پوچھا کہاں ہیں تیرے ابا؟ کہنے لگے کہیں گئے مجھے پتہ نہیں ہے۔ ابو جہل نے تھپڑ مارا، زور سے بچی کو تھپڑ مارا، کہا بتاتی ہے یا نہیں بتاتی؟ وہ تیش میں آ گیا، تلاش کرنا شروع کر دیا۔ مکہ میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ دیکھو جو حضور علیہ السلام کو زندہ لے آئے گا یا توبہ نعوذ باللہ شہید کر کے سر لے آئے گا، 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ جب مکہ میں سب حضور کے دشمن ہو رہے ہیں، حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے سب حضور علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں، یہ سب حضور کے دشمن ہیں، ایسے میں اللہ نے حضور کی حفاظت کے لیے صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا۔ ادھر صدیق اکبر کے ساتھ حضور روانہ ہو گئے،
یہ تلاش کرتے کرتے تھک گئے تو ابو جہل نے اس دور میں قیافہ شناس بلائے. وہ قیافہ شناس جو پاؤں کے نشان دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ بندے کہاں گئے ہیں, یہ ان کے پاؤں کے نشان ہیں, اس علاقے سے نکلے ہیں تو یہ کہاں پہنچے ہیں. آج بھی عام طور پر دیہات میں یہ ماحول ہے, کسی کے ہاں کوئی چوری ہو جائے تو وہ قیافہ شناسوں کو بلاتے ہیں, وہ آ کر پاؤں کا نشان دیکھ کر وہ پہچان لیتے ہیں کہ چور کون ہے, چور نکال کر کھڑا کر دیتے ہیں, چور کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں, چور کے علاقے تک پہنچ جاتے ہیں, چور ڈھونڈ کر نکال دیتے ہیں. یہ بھی اللہ نے ایک علم رکھا ہے قیافہ شناسی کا, قدم دیکھ کر, قدم کے نشان کو دیکھ کر بندے تک پہنچ جانا اور چور تک پہنچ جانا. آج کے ہمارے یہاں معمول ہے, دیہات میں یہ سلسلہ رائج ہے. اس دور میں قیافہ شناس کو بلایا گیا, چونکہ ڈھونڈنا تو تھا نا, تلاش تو کرنا تھا نا. تلاش کرنے کے لیے سارے حربے آزمائے گئے, ساری کوششیں کی گئیں. بالآخر قیافہ شناس کو ساتھ لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے کہ بھئی یہ دونوں یہاں جمع ہوئے ہیں, یہاں سے دونوں نکلے ہیں. دو افراد صدیق اکبر کے گھر سے نکلے, چلتے چلتے آگے ایک مقام ایسا آیا جہاں پر قیافہ شناس رک گیا, سوچنے لگا, سر پکڑ کر بیٹھ گیا. ابو جہل نے پوچھا کیا ہوا, آپ نے سر پکڑا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ قیافہ شناس نے کہا بات یہ ہے کہ پیچھے سے دو بندے چلے ہوئے آئے, یہاں تک دو بندے آ رہے ہیں, ایک بندے کے پاؤں کے نشان یہاں سے ختم ہو گئے, آگے ایک بندہ جا رہا ہے, اس کے علاوہ دوسرے کے پاؤں کے نشان نہیں نظر آ رہے. نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا, نہ دائیں گیا نہ بائیں گیا, نہ آگے گیا نہ پیچھے گیا, گیا کدھر؟ ابو جہل کہنے لگا تجھے نہیں پتا, ہمیں پتا ہے. صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عاشق ہے, تم راستہ نہیں دیکھ رہے, پتھریلا راستہ ہے, مشکل راستہ ہے, تکلیف دہ راستہ ہے. اس تکلیف دہ راستے کے اوپر صدیق اکبر نے برداشت ہی نہیں کیا ہوگا کہ میرے محبوب جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ اس نوکیلے پتھر پر چل کر جائیں گے, پاؤں زخمی ہوں گے. اس نے اپنے اوپر سوار کر لیا ہوگا, یہ تو اس کا اپنا گمان تھا, یہ تو اپنا اس کا خیال تھا اور یقین کی حد تک درست تھا. اس نے کہا صدیق اکبر جو گئے حضور کو اپنے اوپر سوار کر کے لے گئے ہوں گے. اور حقیقت بھی یہی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اوپر سوار کیا. جن لوگوں نے غار ثور کا سفر کیا ہے, وہ جگہ دیکھی ہے, وہ جانتے ہیں اس سفر کو. زمین سے 5000 کی بلندی پر غار ثور واقع ہے, معمولی بات نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر لے کر سوار ہوتے ہوئے غار پہنچے. غار کے دہانے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا آپ ٹھہریے, میں ذرا اندر جا کر غار کا جائزہ لے لوں, رات کا اندھیرے کا وقت ہے, ایسا نہ ہو کوئی نقصان پہنچانے والا کیڑا درندہ مکوڑا آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. میں پہلے اچھی طریقے سے جائزہ لے لوں, جگہ کو صاف کر لوں, پھر آپ اندر تشریف لائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیق اکبر باہر کھڑا کر کے اندر گئے, پورے غار کا جائزہ لیا, دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے صاف کر کر ہر طریقے سے دیکھ لیا. عام طور پر پہاڑوں پہ سوراخ ہوتے ہیں, کیڑوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں, وہ ان سوراخوں سے اندر جاتے ہیں اور باہر آتے ہیں, اپنا ٹھکانہ بنایا ہوتا ہے. غار کے اندر بھی کیڑے مکوڑوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے, سوراخ کیے ہوئے تھے. صدیق اکبر نے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر سارے سوراخ بند کر دیے. ایک سوراخ ایسا نظر آیا کہ جس کے بعد ان کے پاس چادر نہیں رہی. انہوں نے اپنی ٹانگ لمبی کی, لمبی کرنے کے بعد انہوں نے اس سوراخ پر ایڑی رکھ دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر بلایا, بلا کر کہا آپ آرام فرمائیے. عقل تو یہ کہتی ہے, انسان کی عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو بندہ چل کر آیا تھا آرام اس کو کرنا چاہیے تھا, جو بندہ سوار ہو کے آیا ہے
اس کو تو جاگنا چاہیے تھا۔ یہاں صدیق اکبر حضور سے عشق کر رہے ہیں، حضور سے پیار کر رہے ہیں، حضور سے محبت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر نے عقلی اصولوں کو بدل ڈالا کہ یہاں محبت کا تقاضا یہ ہے، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ حضور سفر کر کے آئے ہیں، حضور کی نیند اور حضور کے آرام میں خلل آیا ہے تو آرام حضور کو دینا ہے۔ صدیق اکبر غلام تھے، فرمانے لگے ہم آقا کے غلام ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آرام حضور کریں گے، جاگوں گا میں، آرام حضور کریں گے، نگرانی میں کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام کریں گے، میں نگرانی کروں گا۔ صدیق اکبر نے ٹانگ لمبی کی، سوراخ پر پاؤں لگایا، وہیں اپنے آپ کو ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ران پر کہا یہاں سر رکھیے اور آرام سے سو جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی نے کاٹنا شروع کیا۔ مورخین نے، لکھنے والوں نے، محققین نے لکھا سانپ نے کاٹا۔ اس نے کاٹنا شروع کیا۔ صدیق اکبر ٹانگ ہلاتے ہیں تو حضور گود میں آرام فرما رہے ہیں کہ حضور کی نیند میں خلل آئے گا، آرام میں خلل آئے گا۔ صدیق اکبر تکلیف برداشت کرتے رہے، پاؤں نہیں ہٹایا، ایڑی پر وہ کاٹتا رہا، پاؤں نہیں ہٹایا۔ بالآخر تکلیف جب انسان کو ہوتی ہے، انسان برداشت کرتا ہے، جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو فطرتی تقاضا ہے آنسو نکلتے ہیں۔ صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر گرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی، فرمانے لگے کیا ہوا صدیق؟ فرمانے لگے پاؤں میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے کاٹ لیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاؤں دکھا کہاں ہیں؟ صدیق اکبر نے پاؤں آگے کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تھوک نکالا، لعاب مبارک نکالا، صدیق اکبر کے پاؤں میں لگایا، کہا آرام آ گیا؟ کہنے لگے آرام آ گیا۔ یہ ہیں صدیق اکبر۔ ادھر اپنے آپ کو حضور کے ساتھ لے کر چلے، حضور کے محافظ بن کر آئے، حضور کے خادم بن کے آئے، حضور کے غلام بن کے آئے، حضور کے چوکیدار بن کر آئے، خدمتگار بن کے آئے۔ اور صرف خود نہیں آئے، چاروں طرف آپ دیکھو اس واقعے کے اندر صرف اکیلے ابو بکر نہیں، ابو بکر کا پورا گھرانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ادھر صدیق اکبر کے بیٹے کو صدیق اکبر نے آرڈر دے دیا ہے کہ بابا رات بھر غار کے باہر پہرا دینا ہے اور صبح ہونے سے پہلے مکہ چلے جانا ہے، وہاں کے حالات دیکھنے، لوگوں کے درمیان کس قسم کی باتیں، کیا خبریں پھیل رہی ہیں، وہ جائزہ لے کر رات کو پھر واپس آ کر ہمیں بتانا ہے، اور رات بھر چوکیداری کرنی ہے غار کے باہر، اور صبح دن بھر پھر جا کر مکہ میں رہنا ہے، سارے حالات لے کر واپس پہنچانا ہے۔ بیٹا یہ خدمت میں لگا ہوا ہے، ادھر سے بیٹیاں وہاں سے اپنے کھانا وغیرہ تیار کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 3 دن 3 راتیں وہاں رہے، کھانے کے لیے وہاں سے گھر سے تیار کر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر دے رہی ہیں۔ ادھر صدیق اکبر کا غلام ہے، بکریاں چلا رہا ہے، اس کو آرڈر دیا ہوا ہے بکریاں چراؤ، لیکن جیسے ہی رات کو واپس جانے لگو تو واپسی میں بکریوں کو غار پہ لانا ہے، یہاں سے پہلے ہم حضور کو دودھ پلائیں گے، ہم خود دودھ پئیں گے، پھر یہاں سے ان بکریوں کو واپس لے جانا ہے۔ یہ صدیق اکبر ہیں، خود بھی اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، اپنی بچیوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں۔ حالانکہ اعلان ہو گیا کہ صدیق اکبر کو کوئی پکڑ کر لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ ان کو زندہ لاؤ یا توبہ نعوذ باللہ شہید کر کے لاؤ، دونوں صورتوں میں 100 اونٹ انعام ملے گا۔ لالچی تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ادھر صدیق اکبر حضور پر قربان ہو رہے ہیں، اپنے گھرانے کو قربان کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یوں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہجرت کا واقعہ ایسا نہیں ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔
جب صدیق اکبر حضور کے ساتھ غار میں تھے، تلاش کرنے والے تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پہ پہنچ گئے، گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا یہاں تک پہنچے ہیں، غار تک پاؤں مل گئے، اب آگے غار میں ہی گئے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا ارے بھائی غار میں کون جا سکتا ہے، غار کی کیفیت تو دیکھو، وہاں پودا اگا ہوا ہے، اس کے اوپر مکڑی نے جالا دیا ہوا ہے، ادھر کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ کوئی یہاں سے اندر گیا ہوگا، یہاں تک پاؤں نظر آ رہے ہیں، آگے غار میں کچھ نہیں نظر آ رہا۔ صدیق اکبر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں موجود ہیں۔ صدیق اکبر غمگین ہو گئے۔ قرآن کریم نے پورا منظر کھینچ کر بتایا کہ صدیق اکبر غمگین ہو گئے، پریشان ہوئے، غمگین اور پریشان ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے لگے، فرمانے لگے یہ تو پہنچ گئے سامنے، ہلکا سا نیچے ہو کر دیکھیں گے ہم تو ان کو نظر آ جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ عربی زبان میں خوف کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک خوف کا، ایک حزن کا۔ ڈر کے لیے کہیں خوف استعمال ہوتا ہے، کہیں حزن استعمال ہوتا ہے۔ خوف عربی زبان میں اس ڈر کے لیے آتا ہے جب آدمی اپنی ذات کے بارے میں ڈر محسوس کر رہا ہو۔ حزن عربی زبان میں اس ڈر کے لیے بولا جاتا ہے جب آدمی کو اپنا ڈرتا ہو نہ ہو لیکن اپنے ساتھ والے کا ڈر ہو۔ تو یہاں قرآن کریم میں غار کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم میں اللہ یہ بیان فرمانے ہیں کہ صدیق اکبر کو اپنا کوئی ڈر نہیں تھا۔ صدیق اکبر کو اگر ڈر تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، ان کو کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ جو سارا ڈر اور خوف دل میں تھا وہ اپنی ذات کا نہیں تھا بلکہ کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خیر مختصر 3 دن رہنے کے بعد یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہونے لگے۔ صدیق اکبر نے وہ اونٹنیاں منگائیں، منگوانے کے بعد سوار ہوئے، یہاں سے سفر کا آغاز ہوا۔ چلتے چلتے راستے میں یہاں سے مکہ سے جانے والا ایک قافلہ آ کر ملا، گزر رہا تھا، شام کی طرف گیا تھا تجارت کے لیے۔ اس تجارت کے قافلے میں سیدنا صدیق اکبر کے داماد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اس قافلے سے واپس آ رہے تھے، تجارت کر کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے، اور راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے۔ انہوں نے تجارت کے کپڑوں میں سے سفید سوٹ نکالے، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، ایک صدیق اکبر کو دیا۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صدیق اکبر کی قربانی بھی لی، صدیق اکبر کی بچیوں کی قربانی بھی لی، صدیق اکبر کے بچوں کی قربانی بھی لی، صدیق اکبر کے داماد کی قربانی بھی لی۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صدیق اکبر کا پورا گھر قربان ہو رہا ہے۔ اللہ نے صدیق اکبر کو منتخب کر لیا حضور کے ساتھ رکھنے کے لیے۔ مکی زندگی پوری صدیق اکبر حضور کے ساتھ رہیں، ادھر مدینہ منورہ میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھا ہے، صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ قرآن کریم میں صحابی کا لفظ آ رہا ہے، ساتھی کا لفظ آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں سیدنا صدیق اکبر کو حضور کا صحابی کہا گیا۔ اب دنیا میں اگر کوئی کہے کہ میں ابو بکر کو حضور کا صحابی نہیں مانتا، وہ بندہ قرآن کا انکار کرنے والا بن جائے گا، اور جو بندہ قرآن کا انکار کرے گا چاہے ایک آیت کا کیوں نہ ہو، ایک لفظ کا کیوں نہ ہو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی کافر ٹھہرتا ہے۔ تو صدیق اکبر کی صحابیت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ مدینہ منورہ میں پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مسجد ہم یہاں بنائیں گے، تحقیق کی گئی یہ پلاٹ کسی بچوں کا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس جگہ کا انتخاب کر لیا تو
تو بچے کے بڑے احباب رشتہ دار لوگ وہاں گئے، انہوں نے کہا ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہے، آپ تحفے میں لے لیں، آپ مسجد بنا رہے ہیں، اچھے کام کے لیے ہم دینے کے لیے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہم اس جگہ کو قیمتاً لیں گے، ہم ان بچوں کو قیمت ادا کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی قیمت لگوائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے قیمت ادا کی اس جگہ کی۔ جہاں مسجد نبوی بنی، وہ مسجد نبوی کی جگہ، وہ پلاٹ خریدا گیا تو خریدنے والے ابو بکر تھے، قیمت دینے والے ابو بکر تھے، اس کو سودا کرنے والے ابو بکر تھے۔ اسی روزے کی اسی جگہ کے بارے میں وہیں پر حضور علیہ السلام کا برابر میں گھر بنا، برابر میں مسجد بنی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے ممبر سے لے کر میرے کمرے تک، یہ جو جگہ ہے میرے گھر تک، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو گویا کہ صدیق اکبر نے پیسے دے کر جنت دنیا میں خریدی، پیسے دے کر دنیا میں خریدی۔ کوئی اعتراض کرنے والا ہزار اعتراض کرے، یہ اللہ نے صدیق اکبر کے حصے میں ڈالا کہ جس کو دنیا میں جنت زمین کے ٹکڑے کو کہا تو صدیق اکبر نے اس کو اپنے پیسے سے خریدا، خرید کر حضور کے لیے وقف کر دی، مسجد بنا دی گئی، حضور کا گھر برابر میں بن گیا، کمرہ ہے، حضور علیہ السلام پردہ فرما گئے، حضور علیہ السلام کی قبر بنی، صدیق اکبر کی قبر برابر میں ہے۔ تو اس جنت میں حضور آرام فرما رہے ہیں، اسی جنت میں برابر میں ابو بکر آرام فرما رہے ہیں۔ تو دنیا میں جو شخص جنت میں داخل ہو گیا حضور کے ساتھ، وہ ابو بکر ہے، جس کو اجازت ملی کہ جنت میں داخل ہو جائے وہ ابو بکر ہے۔ وہ جنت خریدنے والا بھی ابو بکر، خرید کر دینے والا بھی حضور کو ابو بکر، اور اس جنت میں حضور کے ساتھ آرام کرنے والا بھی ابو بکر۔ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام نے 10 سال گزارے، جتنے غزوات ہوئے حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر موجود ہیں۔ ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، سارے واقعات میں صحابہ فرماتے ہیں صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہوتے تھے، ہر موقع پر، ہر مرحلے پر، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ حضور کی محفل جہاں لگتی تھی وہاں اسی محفل میں ایک جگہ صدیق اکبر کی تھی، وہ جگہ خالی رہتی تھی، حضور علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر ہی بیٹھتے تھے، کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی، سب کو پتا تھا یہ جگہ کس کی ہے، صدیق اکبر کی۔ بدر ہو ساتھ صدیق اکبر، احد ہو ساتھ صدیق اکبر، خندق ہو ساتھ صدیق اکبر، حدیبیہ ہو ساتھ صدیق اکبر۔ 10 سال کے عرصے میں جتنی جنگیں ہوئیں سیدنا صدیق اکبر تمام جنگوں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے جہاں صحابہ کا تذکرہ کیا، حضور کا تذکرہ کیا، وہاں خصوصیت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کا کئی مقامات پر تذکرہ ہوا۔ مدنی دور کے حالات میں سے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ سیدنا صدیق اکبر نے مکی زندگی کے طرح جس طرح وہاں دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کے لیے بلایا کرتے تھے، مدنی زندگی میں بھی اپنے اس کام کو نہیں چھوڑا، چلتے رہے۔ جہاں دیکھتے 2-4 لوگ موجود ہیں ان کو اسلام کی دعوت دے دیتے۔ ایسے ہی چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے، وہاں یہودی جمع ہوئے تھے، اکٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان پہنچ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی اسلام کی کہ بھئی اسلام قبول کر لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تم ان کو آخری نبی تسلیم کر لو، ان کی دعوت کو قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ صدیق اکبر اس کی دعوت دے رہے تھے۔ یہودیوں کا جو سردار تھا اس کا نام فخاص تھا، اس سردار نے دیکھا کہ ابو بکر یہاں بھی باز نہیں آیا، اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر اپنے مجمع کے اندر ذلیل کرنے کے لیے جملہ کہا۔ جملہ کیا کہا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بندہ اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا واپس کریں گے قیامت کے دن۔ کسی مسجد میں لگا کر، مدرسے میں لگا کر، بیوہ کو دے کر، مسکین کو دے کر، یتیم کو دے کر، اللہ کی مخلوق میں کسی بے سہارا کو دے کر، جہاں پر تم خرچہ کرو گے، اپنا مال لگاؤ گے، تم لگا نہیں رہے، تم اللہ کو قرضہ دے رہے ہو۔ حضور چندہ مانگ رہے تم وہاں دے رہے ہو، دے نہیں رہے تم قرض دے رہے ہو۔ یہ جو تم اللہ کو قرض دے رہے ہو قرض حسنہ، یہ اللہ تعالیٰ قرض حسنہ تمہیں واپس
کریں گے اور بڑھا کر واپس کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت تھی، یہودی نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کس کی دعوت کی بات کر رہا ہے؟ اس اللہ کی بات کر رہا ہے، توبہ نعوذ باللہ، جو اللہ اتنا غریب اور محتاج ہے جو ہم سے قرضے مانگ رہا ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے سنے تو اسی وقت کھینچ کے تھپڑ مارا اس بندے کو، کہا تو اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، یہ تیری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں تجھے قتل کر دیتا۔ وہ وہاں سے اٹھا، کوتیش میں آ گیا، یہودیوں کا سردار تھا، وہ سیدھا حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ کر اس نے شکایت لگائی، کہنے لگا صدیق اکبر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوری بات اس کی سنی۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، اس نے اللہ کی ذات میں توہین کی تھی، میں نے اس توہین کو برداشت نہیں کیا، اور اللہ کی ذات میں جو توہین کرے گا صدیق کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا علاج یوں ہی ہوگا، وہ تو اس کی قسمت تھی کہ میرے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ میں اس کو قتل کر دیتا۔ تو صدیق اکبر کا بیان الگ تھا، اس یہودی کا بیان الگ تھا۔ وہاں جتنے موجود تھے وہ گواہ تو سارے اس کے تھے، یہودی کے، صدیق اکبر کا تو کوئی بھی گواہ نہیں تھا، لیکن صدیق اکبر کی بات تو صحیح تھی۔ حضور علیہ السلام کے سامنے صدیق اکبر نے اپنی بات کر دی، لیکن اس کے پاس تو گواہ بھی موجود ہیں، صدیق اکبر کے پاس تو گواہ بھی نہیں ہے۔ ادھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر وحی نازل کی، وہ آیت آج قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 181 181۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ یہ بندہ یہ خود غلطی پر ہے کہ یہ وہاں اپنی محفل کے اندر کہہ رہا تھا کہ ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ محتاج ہیں، ہم اچھے ہیں، اللہ توبہ نعوذ باللہ غریب ہے۔ تو اس کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پٹائی کی، اور یہ غلطی پر ہے، یہ اللہ نے اس کی بات سن لی تھی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اس کی بات کو اللہ فرما رہے ہیں کہ صدیق جو بات کر رہا ہے وہاں گواہ تو کوئی اس کا نہیں ہے، یہ سارے اسی کے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس پہ کہ میں نے اس یہودی کی بات سنی تھی، اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اور صدیق نے صحیح تھپڑ رسید کیا اس کو۔ قرآن کریم کی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی۔ اسی طرح قرآن کریم میں کئی ساری آیات ایسی ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، اپنا مال لگا رہے ہو، پیسہ لگا رہے ہو، سرمایہ لگا رہے ہو۔ بعد والوں کو کہا جا رہا ہے نا جو مدینہ میں آئے، فرمانے لگے قبل الفتح، جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے پر اپنا پیسہ لگایا، اپنا مال خرچ کیا، اپنا مال لٹایا، اللہ کی نظر میں وہ ان لوگوں سے زیادہ بڑھ کر ہیں جو بعد میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی آیت مبارکہ۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہر بندہ دعا کر رہا ہے، اور کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ وہ سیدھا راستہ جس پر آپ کے وہ لوگ چلے جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرما رہے ہیں وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن کا راستہ ہم اللہ سے ہر نماز میں ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کا راستہ، ہدایت کا راستہ ہمیں وہ نصیب فرما دے، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ سورہ نساء میں فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ یہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء جس راستے پر چلے وہ انعام یافتہ راستہ ہے، اور اسی طرح ابو بکر صدیق جس راستے پر چلے وہ انعام یافتہ راستہ ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، انبیاء کے بعد اللہ نے صدیقین کا درجہ بیان فرمایا، اور صدیقین کے امام اور سردار کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدنی دور کے اندر ہر موقع پر، ہر مرحلے پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو حضور پر قربان کیا۔
حضرت عمر فرماتے ہیں ایک موقع ایسا آیا اللہ نے مجھے بڑا مال عطا فرمایا، میں نے دل میں یہ سوچا کہ آج کل ابو بکر کے پاس مال کچھ کم ہے، میرے پاس زیادہ ہے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چندے کا مطالبہ کر رہے ہیں، میں حضور کو اتنا مال دے دوں گا کہ ابو بکر نہیں دے سکیں گے، میں جیت جاؤں گا، آج آگے بڑھ جاؤں گا۔ کیا کہا؟ میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان سنا، وہ بھی اپنے گھر چلے گئے۔ فاروق اعظم نے اعلان سنا، وہ بھی اپنے گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام کو جب پتہ چلتا کہ حضور اعلان کر رہے ہیں بھئی ضرورت ہے مال کی، تو ہر صحابی اپنے یہاں چلا جاتا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لا کر حضور کی خدمت میں مال پیش کرتا۔ حضرت فاروق اعظم جلدی جلدی چلے گئے، خوشی خوشی، مال بہت سارا ہے، آدھا گھر والوں کے لیے رکھ دیا، آدھا لے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انتظار کر رہے ہیں۔ ابو بکر آئیں گے تو کیا لائیں گے؟ صدیق اکبر آ گئے، سارا سمیٹ کر گھر سے لے کے آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی، پوچھا کرتے تھے بھئی گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، کیا لائے، کیا حال ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالات شروع کیے سیدنا صدیق اکبر سے، فرمانے لگے بھئی پیچھے کیا چھوڑا؟ سوال تو یہ بنتا تھا نا کہ کتنا لائے اور کیا کیا لائے، لیکن فرمایا نہیں، یہ سوال نہیں کیا، سوال یہ کیا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، میں خود سمجھ گیا میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فاروق اعظم کا جواب کیا تھا؟ آدھا گھر چھوڑا ہے مال، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ صدیق اکبر کا جواب کیا تھا؟ جو تھا سارا سمیٹ کر لایا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابا سارا سمیٹ کر لے گئے، واپس آئے، رات کا وقت ہے، ہاتھ پھیر رہے ہیں کھڑکی میں روشن دان میں۔ میں نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ یہاں ایک سوئی رکھی تھی میں نے کپڑے سینے والی، میں نے کہا وہ یہاں رہ جائے گی، حضور مال مانگ رہے ہیں، میں نے کہا یہ سوئی بھی اٹھا کر میں حضور کی خدمت میں پیش کر دوں، کسی مجاہد کے کپڑے سینے کے کام آ جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر وہ بھی تلاش کر کر حضور کی خدمت میں لے گئے۔ آخر میں کپڑے جسم پر جو پہنے ہوئے تھے وہ قیمتی تھے، چلے گئے بازار میں، اس قیمتی جوڑوں کی قیمت لگائی، اس کو بیچا، بیچنے کے بعد ہلکی قیمت کا جوڑا، ٹاٹ کا لباس پہنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں باقی پیسے لا کر رکھ دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آداب پسند آئی، اللہ کو آسمان پر اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا جو لباس صدیق اکبر نے آج پہن کر حضور کے سامنے پہنچا ہے وہی لباس تم پہنو۔ حضرت جبرائیل آ گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے صدیق اکبر کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ عرش میں سارے فرشتوں کو اعلان کر دیا کہ صدیق اکبر نے محمد الرسول اللہ کی محبت میں، عشق میں اپنا سب کچھ قربان کر کر ٹاٹ کے لباس میں آ کر حضور کی صحبت میں بیٹھا ہے، فرشتے سارے صدیق کی ادا میں اس لباس کو پہن لیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، ہر موقع پر، ہر مرحلے میں صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے۔ ایک موقع پر ایک خاتون آئیں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مسئلہ پوچھا اور فرمانے لگیں میں یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے واپس جب آؤں، مجھے ضرورت پڑے تو اگر آپ سے ملاقات نہ ہو تو میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کے پاس جاؤ۔ پورا 10 سال آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں، ہر محفل میں، ہر موقع پر، ہر مرحلے میں، ہر جگہ پر صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں۔ حتیٰ کہ آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کیا کہا؟ ابو بکر کو حکم کرو میری جگہ پر نماز پڑھائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہاں موجود نہیں تھے، علی گھر پہ موجود ہیں، حضرت عمر مسجد میں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابو نرم دلیں، لہذا آپ ان کو چھوڑیں، کسی اور کو کہہ دیں، کوئی اور نماز پڑھا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ کہا کہ ابو بکر کو حکم کرو وہ نماز پڑھائے، ابو بکر کو حکم کرو وہ نماز پڑھائے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نہیں تھے، حضور بیمار ہیں، نماز کے لیے نہیں آئے، تو نماز کھڑی ہو گئی، صحابہ موجود ہیں، آواز آئی اللہ اکبر، برابر میں کمرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں، دیکھا آواز تو ابو بکر کی نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں سے آواز لگائی کھڑکی سے، فرمایا نہیں ابو بکر کہاں ہیں؟ حضرت عمر آگے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، نماز کے لیے نیت باندھ لی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز توڑوا دی کہ نہیں، ابو بکر کے بغیر کسی کی امامت ہمیں قبول نہیں ہے. لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہوں گے وہاں امام بنے گا تو ابو بکر بنے گا، اس کے علاوہ کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ ایک مرحلہ وہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، ساتھ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. صدیق اکبر آ کر کھڑے ہو گئے، لوگوں نے مارا پیٹا سب کچھ کیا، صدیق اکبر نے اپنا سارا کچھ قربان کیا، مارے برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. دوسرا مرحلہ وہ آیا حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ پریشان ہیں، حضرت عمر دروازے پر تلوار لے کر کھڑے ہیں، جو کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا عمر اس کی گردن اتار دے گا. حالانکہ حضور تو پردہ فرما چکے ہیں، حضور دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن صدیق اکبر آئے، حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد سیدھے چلے گئے کہاں؟ ممبر پر خطبہ دیا، آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. آیتیں پڑھی. حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے ابو بکر سے یہ آیتیں سنی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہیں، حالانکہ ہم نے پہلے سنی ہوئی تھی. یہ وہ مرحلہ تھا کہ آج حضور پر کلمہ پڑھنے والے تھے تو بہت سارے، لیکن کوئی ان کو چلانے والا نہیں تھا. صدیق اکبر کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ صدیق اکبر حضور کے بعد پوری امت کو لے کر چل رہے ہیں اور امام بن رہے ہیں. ایک وہ مرحلہ جب حضور اکیلے چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، صدیق ساتھ چل رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. دوسرا وہ مرحلہ کہ یہاں جمع تو 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہو گئے، حضور دنیا سے چلے گئے، چلانے کے لیے کوئی چاہیے کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے صدیق اکبر کو اس جگہ پر رکھا. وہ صحابہ کرام کی امامت اور اقتداء کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں سیدنا صدیق اکبر سے کتنی نمازیں پڑھوائیں؟ 17 نمازیں پڑھوائیں. مدنی دور کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھیں ہیں. آئندہ انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے کو ہم کوشش کریں گے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پر کچھ گفتگو ہو، مدنی دور کا کچھ تذکرہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے لیے خدمات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آنے والی پیر کو 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، ان کی پہچان ہمارے ہر شخص کو، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو ہونی چاہیے. ہمیں سیدنا صدیق اکبر کا تعارف، ان کی فضیلت، ان کی پہچان ہم میں سے ہر شخص کو ہونی چاہیے. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے پوری زندگی لگائی، آج ہمارا بچہ اس کو نہیں جانتا، کسی اور کرکٹر کو جانتا ہے، کسی اور انڈیا کے ہیرو کو جانتا ہے، کسی دنیاوی مشاغل میں لگے ہوئے لوگوں کو جانتا ہے، اس کی پوری زندگی کے ساتھ واقف ہے. لیکن آج ہمارا بچہ نہیں جانتا تو ابو بکر صدیق کی زندگی کو نہیں جانتا، اس سے ناواقف ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں. شکریہ. علماء حق کی آواز، سعد نشریات.